بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9 اور پروگرام انسائیڈ سٹوری ود امان۔ ناظرین، آج کی جو سٹوری ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سابق گورنر محمد زبیر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور ایک ایسے موقع پر ویڈیو وائرل ہونا، اور اس ویڈیو کے اندر جیسے آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ کافی ایسی نازیبہ حرکات اور ساتھ ساتھ کچھ وائس ریکارڈنگز کالز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ خاتون کی سٹیٹمنٹ بھی ہے جس کے ساتھ سابق گورنر محمد زبیر نے جو ہے وہ کیا کیا کام کیے یا کیا کیا کن کن چیزوں کا یقین دہانی کرواتے تھے، جھانسے میں لا کے لڑکیوں کو ٹریپ کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ذکر کروں گا ان کے دوست شہری کی، کہ جس شہری کے ذریعے یہ ساری لڑکیوں کو پھنسایا جاتا تھا، کراچی کے آباری ہوٹل ہو، فارم ہاؤسز ہو، لاہور میں ہو یا کہیں بھی ہو، ان کو وہاں پہ بلایا جاتا تھا اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات خاص ناظرین بتاتے چلیں کہ جو عورت یہ ان کی شرط یا ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتی تھی تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں اور کافی کچھ ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے تھے جو کہ ایک عورت کے لیے نازیبہ ہیں۔ ناظرین، ذکر کروں گا یہاں پہ کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو پروٹوکول، ان کو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، قانون بھی ان کے ہاتھ میں، بقول ان کے قانون سب سے سپیریئر ہے، لیکن بقول ان کے قانون بھی ہمارے ہاتھ میں، قانون ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں جب ان کے دماغ میں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ منظر عام پہ آتی ہیں۔ ناظرین، یہ تو بات محمد زبیر کی ہو رہی ہے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہیں، سابق گورنر بھی رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی بھی مانے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایک اجلاس میں مریم نواز شریف نے واضح الفاظ میں اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا، پیغام دیا، جس میں واضح طور پر محمد زبیر کو کہا گیا کہ آپ پارٹی سے خود استعفیٰ دے دیں یا پھر آپ کو ہم جبراً فارغ اس پارٹی سے کر دیں گے۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ اس طرح کا نہیں ہے، اس سے پہلے طلال چودھری کی بھی کچھ سکینڈل سامنے آئے تھے، لیکن وہ اتنے سنگین قسم کے نہیں تھے یا اتنی سنگین نوعیت کے نہیں تھے، لیکن جو ابھی محمد زبیر کے ویڈیو سکینڈل سامنے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی جو موصوف محمد زبیر صاحب ہیں میڈیا پہ جب بھی آئے بولے، بڑے ایک سنجیدہ گفتگو، ایک دانشورانہ گفتگو اور لہجے سے، اور ان کے جو بات کرنے کا طریقہ کار ہے اس سے ہرگز یہ نہیں لگتا تھا کہ محمد زبیر جو ہے وہ اس طرح کے کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے۔ لیکن ویڈیوز کا سامنے آنا، اور وہ بھی انتہائی اس وقت کہ جب اس محمد زبیر کے کریئر پہ کبھی بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گی، کبھی بھی کوئی الزامات نہیں ان پہ لگائے گئے، لیکن ایک دم اتنی بڑی ویڈیو لیک ہونا، یہ کسی سازش کا حصہ ہے، کرائی گئی ہے، یا ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، اس کے بارے میں تو فی الحال تحقیقات جاری ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آج ایک اور اپڈیٹ وہ یہ بھی ہے کہ محمد زبیر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، لیکن جو مدعی ہے جن کی طرف سے یہ ایک میسج بھی ریکارڈ کروایا گیا کہ محمد زبیر نے ان سے کیا بات کی، کیا گفتگو ہوئی، وہ آپ کو میں ابھی ویڈیو کلپ پہ دکھاتا ہوں، اور جو خاتون ہیں ان کی بات بھی آپ کو سنوائیں گے کہ جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ محمد زبیر نے ان کے ساتھ اور دیگر لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا۔ معذرت، کسی کو نوکری کا جھانسا دے دینا، کسی کو میڈیا میں انرول کروانا، کسی کو سرکاری نوکریوں پہ لگوانا، اور ان سب کے بعد جناب کا اس طرح کے میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ وہ الفاظ ادا کر سکوں، لیکن ان کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کرنا۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہوئی تھی جس میں اسد عمر، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پیٹرول 40 روپے لیٹر کریں گے، پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہو جائے گی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، روزگار ملے گا، صحت ملے گی، سستی ادویات، سستا کھانا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان اسد عمر صاحب کی بھی ایک ویڈیو میرے پاس ہے جس میں وہ ماشاءاللہ سے آپ کو ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ کافی حلقوں کی طرف سے اس بات کو بھی کہا گیا تھا کہ یار یہ ان کی پرسنل لائف ہے، اگر کسی ایونٹ میں ڈانس کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بالکل کر سکتے ہیں، پرسنل ایونٹس پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی فیملی گیدرنگ آپ اس میں کریں، آپ کا بھی دل ہے، لیکن وہ چیزیں عوام کے سامنے وائرل ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ غلط چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ تمام لوگ بڑے اچھے طریقے سے اور اچھے الفاظ میں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون
बल्कि दीगर जमातें भी मोहम्मद ज़ुबैर का बहुत रिगार्ड करती थीं और उनको एक अच्छी नज़र से देखा जाता था और उनके बारे में कभी भी कोई इस तरह के स्कैंडल सामने नहीं आए। लेकिन ये जो वीडियो और ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसके बाद तो वाक़ई ही काफ़ी जो मामलात उनको संजीदगी से लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इलेक्शंस भी सर पर हैं और क्या उनकी पार्टी के किसी बंदे ने ये स्टंट किया है, या जैसे गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले नवाज़ शरीफ साहब इंग्लैंड में मौजूद थे, कोरोना वैक्सीनेशन लेटर जो है उनका वो लाहौर से मिल गया। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, आया कि इस वीडियो में कितनी हकीकत है, किस लिए ये वीडियो इस मरले पे लॉन्च की गई, मार्केट में आई और क्या वजूहात हैं। नाज़रीन इस पे मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, इससे पहले आप वो वीडियो क्लिप्स देख लीजिए अगर ऑडियो सुन लीजिए। टीवी चैनल्स पर तो अपनी पारसाई का दावा करता रहा है, मगर कराची के अवारी होटल, गवर्नर हाउस और इस्लामाबाद के फार्म हाउसेस में जो भी मजबूर लड़की इन साहब से टकराई, उसकी शलवार उतारते इसने जरा भी देर ना लगाई। साबिक गवर्नर ने अपनी हैसियत और ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए महविश, लाइबा, सीमा, सिद्रा और गजल समेत 10 से जायद लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अपने यार शहरी के साथ मिलकर हवस का निशाना बनाया। अगर किसी लड़की ने इस जिनसी भेड़िए के साथ सोने से इनकार किया तो उसे जान से मारने की धमकियां देने पर जरा भी शर्मो हया न की। जरा गुफ्तगू मुलाहिजा करें। मेरी मुलाकात मोहम्मद ज़ुबैर से हुई। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे किसी मीडिया जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, इसमें आपने देखा मौसूफ किस तरह कराची के अवारी होटल, फार्म हाउसेज और दीगर जगहों पे नाज़ेबा हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, एक वीडियो और भी आपको इसके साथ दिखाई दी है जिसमें आपने देखा है कि वफाकी वज़ीर जो हैं असद उमर, जो कि मोहम्मद ज़ुबैर के भाई हैं, वो भी एक महफिल में डांस करते हुए, रक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो ऐसी है, इंतहाई शर्मनाक वीडियो है, वो एक्सक्लूसिव भी है चैनल 9 की, लेकिन कुछ कंटेंट पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ यूट्यूब और जो पॉलिसीज़ हैं उनको मैं एक तरफ रख नहीं सकता, हटा नहीं सकता, वरना वो वीडियो भी आपको ज़रूर दिखाते। और उस वीडियो में तो अल्फाज नहीं है उस वीडियो के बारे में कहने के लिए मेरे पास, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे जो मिनिस्टर्स हज़रात हैं जो कि अवाम के वोट से नेशनल असम्बलियों तक जाते हैं और अवाम की तकदीर का फ़ैसला, अवाम की भलाई के लिए सारे काम करना चाहते हैं, आखिरकार जैसे ही इन्हें इक़्तिदार या कोई सीट मिलती है तो वह अवाम को क्या अपनी लौंडी बना के रख लेते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपसे सवाल है, माशाल्लाह आपकी एज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बातचीत के अंदाजे से, आपके बातचीत के तरीके से मेरी आपसे इंट्रक्शन रही है, अक्सर पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी हमारी इंट्रक्शन रही है, आपसे कुछ सवाल, कुछ काफ़ी दफ़ा इंटरव्यूज़ भी आपके किए हैं। जहाँ तक मेरी आपके बारे में राय थी इस वीडियो से पहले, वो राय थी कि यू आर गुड पर्सन, एक अच्छे, हम्बल, डाउन टू अर्थ और एक दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं। लेकिन माज़रत के साथ कहूँगा ज़ुबैर साहब के ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ बातों से आप किसी को जज नहीं कर सकते जब तक उसके साथ आप अमली, उसके साथ कोई आपका इंट्रक्शन ना हो, या जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो। मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो लीक होना उनके सियासी करियर पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान भी बन गया है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे दाग भी लग चुका है। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज लास्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनसे इस्तीफ़ा मांगा है, या ख़ुद जबरन उनको उस पार्टी से फारिग करने का कहा गया है। और जहाँ तक बयान है मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि जी मैं इस वीडियो के बारे में लाइल हूँ, मुझे नहीं पता ये किसकी चाल है या किसकी की गई है। कुछ सियासी हलकों में बात गर्दिश हो रही है और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट लोग हैं और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही लोग हैं जो कि इस वीडियो का कसूरवार या इस वीडियो की लीक करने का जो एग्जैक्ट टाइम है, उसका मास्टरमाइंड, इस गेम के पीछे प्रॉपरली जो मास्टरमाइंड है वो मरीम नवाज़ को भी कहा जा रहा है। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मरीम नवाज़ इसमें इन्वॉल्व हैं
تو اس چیز کو پروف کرنا محمد زبیر یا ان کی جو ٹیم ہے یا قانونی جو پروسیڈنگ ہوگی اس میں ان کی ذمہ داری ہے. اگر اسی طرح ہی چلتا رہا، آج محمد زبیر، اس کے بعد کوئی اور منسٹر، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، جو کہ عوام کی بہنوں بیٹیوں کی عزت پامال اسی طرح کرتا رہے گا، تو کیا قانون خاموش رہے گا؟ میرا ایک سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ یو آر دا سپیریئر، اور آپ اکثر از خود نوٹسز، اب تو عرصہ ہو گیا از خود نوٹس بھی سنے ہوئے کسی بات پہ آپ نے لیا ہو. ہر بات پہ آپ از خود نوٹس لے لینا، اگر غریب کو روٹی نہیں ملی از خود نوٹس لے لیا، یا کوئی بھی اس طرح کے درندگی کے کیس ہوتے از خود نوٹس لے لیا گیا تھا. جناب ابھی تک آپ نے کسی بھی منسٹر کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایسا از خود نوٹس لیا جس میں اس نے کسی کی بہن بیٹی کی زندگی تباہ کی ہو؟ ابھی تک کوئی بھی ایسی خبر نہیں چلی میڈیا پہ یا کہیں بھی، یا ہمارے سورسز سے ہمیں پتہ چلا کہ محمد زبیر کے خلاف بہت سخت قانونی کارروائی ہونے والی ہے، وہ شکنجے میں آنے والے ہیں، ایویڈنس آنے والے ہیں ان کے خلاف مزید بھی، اور جو متاثرہ خواتین ہیں وہ بھی آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں. ابھی تک صرف ایک خاتون نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے جو میں نے آپ کو اس کلپ میں سنوا بھی دی، اور ان کا کہنا ہے کہ جی میڈیا میں نوکری کے جھانسے سے بلایا گیا تھا شاعری کے تھرو، اور جب یہ نازیبا معاملات کرنے کو، حرکات کرنے کو محمد زبیر نے کہا تو اس خاتون نے انکار کر دیا. اس خاتون کو اپنی عزت پیاری تھی، انکار کر دیا، لیکن اس خاتون کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی. لیکن پھر بھی میڈیا کے سامنے، یا ایک کہہ سکتے ہیں کہ اگر پراپرلی زبیر کہتے ہیں پلانڈ ہے، تو ایک پلانڈ طریقے سے انٹرویو کرنا، اس کو لیک آؤٹ کرنا، اور ابھی تک کوئی کلیئرٹی جسے کہتے ہیں، واضح چیز ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہی. اب تھوڑی سی بات کر لیں گے جو ہمارے ملک میں قانون ہے. ہمارے ملک میں آپ نے پچھلے سال پہلے زینب بچی کا واقعہ ہو، فرشتہ بچی اسلام آباد کی رہائشی، اس کا واقعہ ہو، بڑی بے دردی سے زیادتی کر کے قتل کر دیا، پھینک دیا گیا، بعد میں ڈی این ایس کرائے، ملزمان پکڑے گئے. لیکن وہ ملزمان آج کہاں ہیں؟ نہ کسی کو پھانسی لگی، نہ ہی کوئی پبلک کے سامنے اس کو لا کے ہینڈ ٹو کل ڈیتھ کیا گیا، نہ ہی کسی چوراہے پہ لٹکایا گیا، نہ ہی سنسار کیا گیا، نہ ہی کوئی اور ابھی تک ایسی چیز نظر آئی. ناظرین، ہمارا اعتماد ہماری عوام پہ، ہماری سپریم کورٹ انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے اس لیے اٹھ چکا ہے کہ چند روز خبر میڈیا کی زینت بنے گی، بولا جائے گا، اینکر، تمام صحافی حضرات، تمام پولیٹیشین حضرات، سول نمائندگان ایسے اس کو بول رہے ہوں گے جیسے اس ٹائم اس کا سبب ہے اس کو بولنا. لیکن 4 سے 5 دن وہ خبر چلے گی، ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ملزم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، بچی کے گھر چلے گئے، بچی کے باپ کو انٹرویو کر دیا. خدا رہا یہ چیزیں چھوڑو، اس کو پکڑو جس نے یہ سب کچھ کیا. جب تک ہم ملزم کو اس طرح کے، خاص طور پہ جو وحشی درندے میں کہوں گا، جو کسی کی بیٹیوں بہنوں کی عزت نیلام کر رہے ہیں، ان کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان جیسے درندوں کو سر عام چوک پہ لٹکا کر پھانسی دینی چاہیے، ان کو سنسار کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ سزا تجویز کرنی چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس ایک کچھ عرصہ پہلے زینب واقعے کے بعد ایک بل گیا جس میں یہ چیزیں، سول سوسائٹی، اور ایک کیمپین بھی چلی تھی فیس بک اور دیگر اشتہاراتی اداروں جو ہیں، اپلیکیشنز ہیں، سائٹس ہیں، کہ جی اس طرح جو بھی بندہ زبردستی کر کے کسی کی عزت خراب کرتا ہے اور اس کو بعد میں مار دیتا ہے، تو ایسے بندے کو گرفتار کر کے فوراً سے پہلے چوک میں لٹکا کے عوام کے سامنے سنسار کریں گے تاکہ کسی اور کی ہمت نہ ہو ایسا کرنے کی. وہ بل آیا تھا، ڈسکس ہوا، کوئی پتہ نہیں. وہ اپلیکیشن تھی سپریم کورٹ میں، جمع ہوئی، کیا ہوا کسی کو آج تک نہیں پتہ. تو محترم جناب چیف جسٹس صاحب، آپ سے، خان صاحب آپ انصاف پسند بندے ہیں، آپ بھی انصاف کریں کہ آخرکار اس ملک میں جسٹس کیوں نہیں مل رہا. جو پرچم کے سائے کے تلے کالی بھیڑیں ہیں، ہمارے قومی پرچم کے سائے تلے کالی بھیڑیں، محمد زبیر جیسی اور دیگر بھی ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہوگا لیکن ابھی محمد زبیر کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اس لیے میں نے ان کا بھی نام لے لیا. ان جیسی بھیڑوں کو کٹہرے میں لائیں
کیفر کردار، ہاں جرم ثابت ہو سزا بھی دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے، ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ جس سے وہ تو کانپے ہی کانپے، دیکھنے والا بھی کانپے۔ جب تک یہ سزائیں مخصوص نہیں ہوں گی، جب تک یہ ایکشنز نہیں لیے جائیں گے، تب تک زیادتیاں بھی ہوتی رہیں گی، غریب کی آواز بھی دبائی جائے گی، اور جو صاحب اقتدار کہہ لیں، صاحب حیثیت کہہ لیں، یا جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے، وہ اس طرح کی مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی، زبردستی، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا میرے پروگرام کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے تو آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور جس شخص میں انسانیت ہو یا جس میں بھی انسانیت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس طرح کی حرکات، جو کہ آپ ماشاءاللہ گورنر رہ چکے ہیں، اچھے عہدوں پہ فائز رہ چکے ہیں، آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی میں ایک بڑا اچھا وہ دبدبہ تھا، ایک اچھی سیٹ تھی آپ کی، بہت کلوز آپ مریم اور نواز شریف کے تھے۔ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے جو اتنے شریف اور سادہ بن کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کرتوت کیا ہیں وہ آپ سب نے دیکھ لیے۔ شرجیل انعام ایمن لے لیں، امین گنڈا پور لے لیں، شہد کی بوتل، یار کون سی شہد کی بوتل میں بلیک لیبل کی بوتل میں شہد ہوتا ہے؟ خدا را انصاف کیجئے۔ آپ کو اس قوم کی خدمت کے لیے، اس قوم کی رکھوالی کے لیے اس عوام نے چنا ہے، آپ کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو ایک سرکار نے عزت دی ہے، تو اس عزت کا لاج رکھیں، نہ کہ کسی اور کی عزت کھیلیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مزید تجزیے اور خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا کہ محمد زبیر جیسے بندے یا انہی جیسے اور بندے جو اس طرح کی حرکتیں، جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں، جو کسی بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔